ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب، ایک اطلاع یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے جو کیا پہلے، لیکن امریکنز کے ساتھ اس کا آخری اختلاف اس بات پر تھا کہ ایرانیوں کے خلاف وہ اڈے مانگ رہے تھے پاکستان میں، اور جنرل مشرف نے انکار کر دیا. اس میں کیا حقیقت ہے؟ نہیں، ڈیمانڈ تو ان کے پاس بہت تھی، لیکن پرویز مشرف سے یہ کہ وہ نہ دے، وہ اس قسم کا بندہ ہی نہیں ہے. اس نے اتنی کمزوریاں دکھائی ہیں، جتنا وہ کندھے اچکا کے اور وہ مکے دکھا کے جو گفتگو، مجھے نہیں اس میں کریڈیبلٹی نظر نہیں آتی. انہوں نے ضرور مانگے ہوں گے، لیکن مانگنے سے ابھی انہوں نے حملے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اسرائیل کا دباؤ ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، لیکن ایران کے اوپر وہ حملہ نہیں کریں گے. میں آپ کو بتا چکا ہوں رفسنجانی کو قوموں کو شکست انہوں نے کیوں رکھا 5 دن ایکسٹرا سعودیوں نے، اور کہا اس پر بات کریں، تعلقات اچھے ہونے چاہیے. دیکھیے، سعودیز کو تو دباتے ہیں امریکنز، اور ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کرو صلح صفائی، اور سعودیز نہیں چاہتے کانفلکٹ. سچی بات یہ ہے کہ وہ بہت صلح کل ہیں. جیسے سعودی کیوں انوالو ہو گئے پاکستان کے ہر معاملے میں؟ جو ہمارے گھر کا معاملہ بھی ہوتا ہے اس میں سعودی کیوں آنا شروع ہوئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہوں. ہم نے ہمیشہ کیا. ریاض الخطیب کو انوالو کیا تھا نا ہم نے. جی بالکل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی، مشہور تھے وہ. اصل میں ان کے ساتھ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مخصوص تعلقات کی نوعیت ہے، اور وہ پاکستان کو اپنا ہی سمجھتے ہیں. پاکستان کے اس قدر فکر مند ہوتے ہیں جتنے ہم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو روز گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے ہمارے بارے میں بہت فکر مند ہو جاتے ہیں. تو ان کی انوالومنٹ پازیٹیو ہوتی ہے. البتہ جہاں وہ نواز شریف کو اٹھا کے لے گئے، وہ ایک غلط بات ہوئی تھی، اور پھر بادشاہ سلامت نے بڑی تگ و دو کے بعد کاوش کے ساتھ اس کا مداوع بھی کیا کہ وہ معاہدے شاہدے ختم کر کے اور نواز شریف کو واپس بھجوایا. وہ اس کے اوپر میں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے علاوہ وہ ہماری خیر چاہتے ہیں، ہمارا بھلا چاہتے ہیں، جیسے چین ہمارا بھلا چاہتا ہے. اور اگرچہ وہ انوالو نہیں ہوتا، تو سعودیز اور ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ چین انوالو نہیں ہوتا لیکن ہماری خیریت چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے سعودی عربیہ سب کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف نے امریکن سے ایک ملاقات میں انہیں کہا یہ بیت اللہ محسود کی تصویر ہے اور یہ انڈین سفارت خانے سے نکل رہے ہیں، اور ایک اور انہیں جگہ دکھائی کہ یہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ محسود موجود ہے، آپ انہیں اگر واقعی کا ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں. اس میں کتنی حقیقت؟ داستان ہے. بیت اللہ محسود پاکستانی ہے اور مجاہد ہے. جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں شکوک ظاہر کروں گا. مولوی فقیر محمد مجاہد ہے، سچا مجاہد ہے، اسی طور پاکستان کا خیر خواہ ہے. بیت اللہ محسود، ہاں ہتھیار وغیرہ لینا یہ تو افغانوں کی نوعیت، ان کی عادت رہی ہے، ان ٹرائبزمن کی عادت رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں میں ڈی جی ISI ہوتا تھا، تو جو روس وہاں 10-11 سال رکا، انہوں نے پورا زور لگا دیا. ان کو ہتھیار دیتے تھے، پیسے بھی دیتے تھے، بلاتے بھی تھے، یہ جاتے بھی تھے وہاں، اور ان کو کہتے تھے کہ لڑو اپنی فوج کے ساتھ، پاکستانی فوج کے ساتھ. ایک گولی بھی حرام ہے اگر انہوں نے چلائی ہو، وہ گولیاں انہی کے خلاف استعمال ہوتی تھی. تو یہ مت سوچیں کہ کیونکہ ان کے پاس اسلحہ ہے اور ان کو وہ امریکہ دے رہے ہیں کہ لڑو پاکستان فوج کے ساتھ، لیکن وہ نہیں لڑ رہے. جن سب آپ کے یہ جو ہیروز ہیں، ویسے تو وہ میرے ہیروز بھی ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ پاکستان کے اندر یہ جو جنگ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہو رہا؟ بہت غلط ہے، سراسر غلط ہے. لیکن کیا جنگ آپ ان کے اوپر جب جا کے انہوں نے جنگ شروع کی، یا آپ نے ان کے اوپر جا حملہ کیا؟ ہم نے کیا. تو وہ تو پھر ان کی نیچر میں ہے، یہ بھی ان کی روایت ہے. بدل ان کی، یہ نہ اس میں کوئی اسلامی عنصر شامل ہے نہ کوئی اخلاقی عنصر شامل ہے، یہ تو محض بدل ہے. جامعہ حفظہ نے اٹھا کے اس کو توڑ دیا. جامعہ حفظہ سے پہلے کوئی سوئسائڈ اٹیک فوج پہ نہیں ہو رہے تھے. جی ٹھیک. جامعہ حفظہ سے پہلے کوئی ایئر فورس کوئی اٹیک نہیں کر رہا تھا، اور امریکہ کو شک یہ تھا کہ کہیں یہ آپس میں ملی بھگت تو نہیں چل رہی ان کی. ان کو شکوک تھے فوج کے بارے میں، ISI کے بارے میں ان کو شکوک تھے. ان دنوں کیانی صاحب آپ کو پتا ہے کہ ISI کے سربراہ تھے، لیکن ان کو شکوک تھے. تو اگر شکوک تھے تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ان کو جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اس کو ان کی جنگ بدلنے میں کیا کرنا چاہیے. لہذا انہوں نے جامعہ حفظہ کے اوپر حملہ کروایا، بالکل ناجائز، سراسر غلط ہوا. اور پرویز مشرف نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو آپس میں باہم ان سب امریکہ کے دباؤ کے باوجود باہم روابط میں تھے، ان کے رابطے ٹوٹ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور انہوں نے فوج کو نشانہ بنایا. اب اس کو باور یہ کرایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہاری اندرونی جنگ ہے. قاضی فضل اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہمارے ادارے کہ جی وہ انڈین را اسپانسرڈ ہے
نو میں آپ کو ذرا تھوڑا بتا دوں، پھر پتہ نہیں وقت ہے یا نہیں آپ کے پاس. نہیں وقت ہے. یہ دراصل بہت سے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہاں شامل ہو گئے ہیں. اب وہاں پہ مشکل ان کی یہ ہے، انہوں نے اپنے کیمپ لگا لیے ہیں جس میں لشکر جنگوی والے بھی چلے گئے ہوئے بہت سارے، کیونکہ ان کو گورنمنٹ دباتی ہے نا، یہاں ان کے پہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے تو وہ وہاں پہنچ گئے ہوئے. ٹھیک. تو یہ سارے لوگ جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے وہاں. اب مشکل یہ ہے جو جینون مجاہدین ہیں، جو سچے مجاہدین ہیں، کیا وہ فوج کے ساتھ لڑیں یا ان کے ساتھ لڑیں؟ اگر وہ وہاں لڑنا شروع کر دیں تو پھر وہ فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے، فوج آئے دن ان پہ حملے کر. تو اس کا حل یہی ہے کہ ان کو موقع دیں کہ وہ ان سے صفائی کریں. ابھی رہ گیا کہ یہ آپ کا منگل باغ تو اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ تو کسی چیز میں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی اداروں کا وہ بھی اور ایک دو اور نام بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ باڑا یا خیبر ایجنسی کے علاقے میں چاہے وہ اداروں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، درمیان سے کہتے ہیں ان کی سپلائی لائن بحال ہو جاتی. دیکھیں مقصد اس کا یہ ہے کہ وہاں پہ منشیات اور دوسری چیزوں کو روکنے کے لیے منگل باغ جو ہے وہ تو آپ میجر عامر سے پوچھئے، وہ پنجپیر کا مرید ہے نا، تو وہ نہیں. میرا خیال ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں منگل باغ، اسے جرائم ختم کروائے، اسے جرائم پیشہ حشیش جو ہے اس کو جلائے، یہ وہ. لیکن ان کی ضرورت یہ ہے کہ سپلائی لائن جاری رہے کوئٹہ سے بھی اور اس طرف سے بھی، کیونکہ نیٹو کی فوجیں پاکستان کے پاس دیکھیں نا، جس دن ہم نے ان کا یہ گلا گھونٹ دیا نا یہاں سے، جن صاحب ہم گلا گھونٹ صرف سپلائی جو ہے، ہم تو صرف تقریر کر رہے ہیں. ہاں ہم تو صرف تقریر کر رہے ہیں. ہم یہ تقریریں کر رہے ہیں اور پھر کمزوریاں دکھا رہے ہیں. دیکھیں آپ کے گھر میں چاہے سپلائی کبھی بند کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں، بات ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں خود حکومت کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاک یارڈ لیبرر کو کہہ دیں سٹرائک کر دو، نہ چیز کوئی اترے نہ کوئی جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف اتنا ہی کرنا ہے نا، ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. کوئی ضرورت نہیں حکومت کو کچھ کرنے کی. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں.